اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ 8 فروری کو انتخابات ہوئے اور ان 8 فروری کے انتخابات کے بعد ہماری کم از کم 1 درجن کے قریب پی ایم ایل این کے ان لوگوں سے ملاقات رہی جو کہ ہار گئے تھے انتخابات کے اندر، اور ان کو مل کے اور ان کی ذہنی حالت پڑھ کے مجھے شدید مایوسی ہوئی۔ اگرچہ میں نے اپنی بساط اور اوقات کے مطابق ان کے ساتھ سر کھپانے کی ضرورت محسوس کی کہ میں انہیں یہ احساس دلاؤں کہ نئے دور کی سیاست کے تقاضے بدل گئے ہیں، یہ آپ نہیں ہارے، یہ آپ کا پرانا طرز سیاست ہارا ہے۔ عوام کی خدمت، لوگوں کے لیے ایثار، قربانی، یہ پرانے دور کی باتیں تھیں۔ اب لیڈر کا کرزمہ گھڑا جاتا ہے، اور کرزمے کی گھڑائی کے لیے آپ کو ایک ڈیجیٹل فورس کھڑی کرنا ہوتی ہے۔ جس نے کھڑی کی تھی وہ انتخابات میں آپ کو خاک چٹوا کے نکل گیا۔ آپ بھی اپنی پارٹی کو ڈیجیٹلائز کر لیجئے، لیکن انہوں نے الٹا ہمیں یہ بات بتانے کی کوشش کی کہ آپ نے کبھی الیکشن لڑا ہے۔ دل تو کیا کہ ہم بتائیں کہ ہم اسٹوڈنٹ یونین کا جب تک وہ قائم تھیں ضیاء الحق مردود سے پہلے، اس وقت تک ہم اس کا الیکشن لڑتے رہے۔ خیر اس نے 82 میں پابندی لگائی تھی، 82 سے پہلی باری پھڑے گئے اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے، تو انہوں نے پابندی لگائی تھی۔ اس سے پہلے ہم الیکشن لڑتے رہے ہیں، اور لیکن میں نے سننا، انہوں نے کہا آپ نے کبھی الیکشن لڑا ہے؟ میں نے کہا جی نہیں۔ انہوں نے کہا پھر آپ کو کیا پتا کہ الیکشن کے کیا ڈائنامکس ہوتے ہیں؟ میں کہا یہی تو میں آپ کو عرض کرنے آیا ہوں کہ الیکشن کے ڈائنامکس تبدیل ہو گئے ہیں، گیم آپ کے ہاتھ سے نکل گئی۔ وہ سیٹ آپ کا خیال تھا کہ آپ بڑی آسانی سے جیت جائیں گے، وہ آپ شاندار طریقے سے ہارے ہیں۔ لیکن ہم جیسے جیسے ان کو سمجھاتے، وہ لوگ ویسے ویسے ہماری طرف دیکھ کے حیرت کا اظہار کرتے، اور ان کے ذہن میں یہی تھا کہ مریم بی بی جو ہے نا، وہ آ کے اپنے والد کی سیاست شروع کریں، لوگوں کی خدمت شروع کریں، اور اگلے انتخابات جیت جائیں گے۔ میں اس وقت یہ کہہ کے اٹھایا، میں نے کہا آپ اپنے ووٹرز کو سونے کے گھر بھی بنا کے دے دیں کہ بس جس کا ایک ٹکڑا توڑا، ایک پیس اتنا سا توڑا اور جا کے بازار میں بیچ کے اور آ کے انہوں نے اپنا سارا دن عیاشی میں گزارا، وہ پھر بھی آپ کو ووٹ نہیں دیں گے، کیونکہ ذہن سازی کی شروع ہو چکی ہے جنگ، اور پارٹیاں ڈیجیٹلائز ہو گئی ہیں۔ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ میں بھی پچھلی صدی کا آدمی ہوں، میں بھی پچھلی نسل کا نمائندہ ہوں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھتا ہوں، نئے علم کے ساتھ ضد نہیں لگاتا، اسے نیا علم سمجھ کے قبول کرتا ہوں، جو کہ الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ساری قیادت نے باقاعدہ ویر پایا ہے، عقل کے ساتھ اور نئے علم کے ساتھ۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ بشمول میاں نواز شریف صاحب، دیکھیے آپ کے سامنے ایک سکسیس سٹوری ہے، اس سکسیس سٹوری کو آپ ریپلیکیٹ نہ کریں، لیکن ایک نظر ہی ڈال لیں ادھر۔ ڈیجیٹلائزیشن کیا ہے؟ ڈیجیٹلائزیشن آپ کے سامنے، عمران خان کے اپنے واٹس ایپ گروپوں کے ذریعے اپنی پارٹی چلاتا ہے، اس کے ڈیفرنٹ واٹس ایپ گروپ ہیں جن تک اس کو اب بھی رسائی حاصل ہے، اندر بیٹھے ہوئے بھی وہ مختلف طریقوں سے اس تک رسائی رکھتا ہے۔ تو وہ جو لوگ ہیں، وہ ایک مرکزی واٹس ایپ گروپ ہے، پھر وہ مرکزی واٹس ایپ گروپ کے اندر صوبوں کے لوگ شامل ہیں، صوبوں کے سربراہان مختلف قسم کے، پھر ان سربراہان کے نیچے ان کے شعبے ہیں، ان شعبوں کے علاوہ پھر ان کے نیچے جو ہیں وہ جغرافیکل ڈویژن ہے، جغرافیکل ڈویژن کے صوبائی ڈویژن کے نیچے کمشنر یا ڈویژن آتی ہیں، ڈویژن کے نیچے اضلاع آتے ہیں، اضلاع کے نیچے تحصیلیں آتی ہیں، تحصیلوں کے نیچے یونین کونسلز آتی ہیں۔ یوں اگر عمران خان چاہے تو 1 سیکنڈ کے اندر اس کا پیغام میڈیا کی مدد کے بغیر یونین کونسل میں پھٹے کے نیچے زبان کھول کے بیٹھے ہوئے اپنے کارکن تک ایسے پہنچ گیا، ایک کلک کرنا ہے اس نے، اور اگلے 5 منٹ میں تو ڈیفینیٹلی پہنچ گیا۔ اور اس طرح اس نے پارٹی کو آرگنائز کیا ہوا ہے، وہ اپنی پارٹی کو میسج دیتا ہے، اس پہ کوئی لاگت نہیں آتی، اس پہ کوئی خرچہ نہیں آتا۔ یہ بات ہم نے سمجھائی
لیکن کیونکہ عقل کے ساتھ ضد لگائی ہوئی ہے اور باقاعدہ دشمنی پالی ہوئی ہے، ویر رکھا ہوا ہے کہ پارٹی کو ڈیجیٹلائز کر لو، اس پہ نا پھر میں جب میرے اوپر شدید مایوسی کا حملہ ہو گیا نا، تو مجھے واصف علی واصف صاحب یاد آئے. میں بڑا پریشان تھا ایک دن تو ملک کے سیاسی حالات سے، تو میں ان کے پاس گیا. چائے پلایا کرتے تھے وہ، چائے کے لیے انہوں نے آواز دی کسی کو، تو میں نے کہتے بہ جا. اچھا واصف صاحب کے بارے میں پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم دے رکھا تھا، وہ دل کی حالت پہچان لیا کرتے تھے. انہوں نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ کیا ہوا ہے، انہوں نے پوچھا کہ یہ حالات جو ہیں یہ تم نے خراب کیے، تمہارے پریشان ہونے سے ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو اتنی دیر میں چائے آ گئی تھی، کہتے لو چائے پی. پھر مجھے میری پریشانی کا جواب مل چکا ہوا تھا. تو مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی نا میں سوچا یار پارٹی میری ہے نہیں. میں نے ان کے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا کہ اپنی پارٹی ڈیجیٹلائز کر لیں. پیپلز پارٹی ختم ہو گئی کیونکہ اس نے نئے جدید طور کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈھالا، اور جس دن ان کے لیے کوئی ونیبل ریپلیسمنٹ مل جائے گی، کوئی سیکولر ریپلیسمنٹ سندھ کے اندر آ جائے گی، اس دن پیپلز پارٹی اندرون سندھ سے بھی اڑ جائے گی. مان لیں میری بات، کر لیں اس کے لیے محنت، ٹھیک ہے دورہ ہی کر لیں. نہیں کیا پی ایم ایل این کی قیادت نے، نہ کریں، ان کی پارٹی ہے، ان کا نقصان ہے، ہمیں اس سے کیا. ہمیں تو جب آپ بات کرنے کا موقع دیتے ہیں یا مشورہ مانگتے ہیں تو ہم اپنی عقل اور بساط کے مطابق عرض کر دیتے ہیں. اب اس میں ہوا کیا ہے، آپ نہ بنائیں، لیکن فطرت کے دھارے نے، ترقی کے دھارے نے تو آگے میں بڑھنا ہے. تو سوشل میڈیا کے اوپر ڈیجیٹل جو پلیٹ فارم ہیں یا ان کے ڈیجیٹل ونگز جو ہیں وہ آرگنائز ہو چکے ہیں. پی ایم ایل این کا خیال ہے کہ ہم سرکار کے خرچے سے آرگنائز کریں گے، کیونکہ ہم سرکاری پارٹی ہیں، ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو ہوئی ہے. پہلے بھی تو مریم نواز شریف کی سوشل میڈیا ٹیم تھی نا، جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے تھے، اور مریم کے خلاف تو سب سے بڑا الزام ہی یہی ہے، جرم ہی ان کا یہی کہا گیا کہ جناب انہوں نے سوشل میڈیا بنا کے اور جناب نواز شریف کی مدافعت کی اور فوج کے خلاف کیمپین کی. آصف غفور صاحب یہی الزام لگاتے تھے نا ان کے اوپر، آف دی ریکارڈ بھی اور آن دی ریکارڈ. تو تھی نا ٹیم، تو وہ کہاں گئی بھائی؟ آپ کے کارکن کو اگر اس دوران کوئی بیانیہ کسی نے دیا تو وہ تو ہم جیسے جرنلسٹ ہیں نا، جن کا آپ کی قیادت کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا، جن کے خیال میں ہوتا تھا کہ یہ بات میرے اس فالوور کو اچھی لگ سکتی ہے، اور چونکہ اس کیٹیگری کے فالوور میرے زیادہ ہیں تو اس لیے میں یہ بات کروں گا تو یہ بات اچھل کے سوشل میڈیا پہ چھت کے وجہ گی اور وجتی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے، پیپلز پارٹی نے، جماعت اسلامی نے اپنے سوشل میڈیا ونگ آرگنائز کر کے بنائے، جتنے بھی ہیں ان کے وہ آرگنائزڈ ہیں. ان کی باقاعدہ یہ تھی، ان کے ہاں تھا کہ کھنگی جاؤ تو ننگی جاؤ، کرنا ہے تو خود کر کے بادشاہ سلامت کی خدمت میں کام پیش کریں. میں نے تو نہیں کہا کہ آپ کو کچھ کرنا ہے تو خود کریں. میں تو اپنا دکھ رو رہا تھا نا جو پی ٹی آئی نے میرے ساتھ کیا تھا، نوکریوں کڑوا کے، جیل چ بند کروا کے، میڈیکلی انفٹ کرا دیا، اب کسی کام جوگے بھی نہیں رہے. اسلام آباد جانا ہو تو بندے کا سانپ پھولیا ہوتا ہے کہ یار وہاں پہ جا کے اتنا چلنا پڑے گا تو کیسے چلیں گے، زندگی اپنی کم ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. لیکن میں تو اپنا دکھ روتا ہوں نا، میں کو مسلم لیگ نون کا بیانیہ لے کے تھوڑی چل رہا ہوں. تو آپ کا تو اپنا بیانیہ سازی ہونی چاہیے تھی. اب ہوا کیا، خرد رو کی طرح ایک ڈیجیٹل گروپ جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جس نے دیکھا کہ یہ تو بے حس ہے، انہیں تو اپنی عزت کا لتھی چڑی کا کوئی احساس نہیں. مجھے کئی لوگوں نے بتایا کہ جناب حسین نواز صاحب نے ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم کے مختلف ماہرین سے باتیں کی ہیں، ان کے انٹرویوز کیے ہیں یا ان کے ساتھ ڈسکشن کیے ہیں، لیکن اس کا کوئی عملی صورت مجھے نظر نہیں آئی کبھی. یہ جتنے بھی سوشل میڈیا کے اس وقت موجود ہیں وہ والنٹیئرز میرے جیسے لوگوں کے جو بنایا ہوا کنٹینٹ ہے اس کو لے کے آگے پھیلاتے ہیں اور اس کو اپنی کامیابی سمجھ کے رات کو تھک کر کے سو جاتے ہیں. اب ان والنٹیئرز کے اندر کچھ لوگ بہت پرومیننٹ ہو گئے، ان کی ساری فالوئنگ مسلم لیگ نون کی ہے. اب جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو ان کے فالوورز یا مسلم لیگ نون کے کارکن اسے پارٹی کا بیانیہ سمجھتے ہیں. اب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو عزت دی جائے کیونکہ وہ اتنے سارے لاکھوں پی ایم ایل این کے سوشل میڈیا کے اوپر موجود کارکن یا حامیوں کو سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی عزت کی جائے نا. پھر ان کے اندر ایک اور بھی آتا ہے کہ اگر عزت نہیں کرتے تو پھر ہم آپ کے اوپر تنقید کریں گے. آج کل جو ہے وہ میری بہن عظمہ بخاری جو ہے، عزم سے عظمہ،
عظمہ بخاری جو ہیں وہ آر شہزاد کے ساتھ باقاعدہ گتھم گتھا ہوئی. میں نے پہلے بھی ایک ولاگ کیا تھا اس کے اوپر، اور میں نے انہیں عرض کیا تھا کہ خدا کا نام ہے، یہ وقار خان یا بلوچ، یہ اس طرح کی جتنی آئی ڈیز ہیں، ان کی ہسٹری نکلوا کے دیکھ لیں، یہ سارے پی ٹی آئی کی آئی ڈیز ہیں. یہ آ کے آپ کو بڑھاوا دے رہی ہیں، آپ کی سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو آر شہزاد کو بڑھاوا دیتے ہیں کہ ان کو پڑھ جا، اور عظمہ بی بی کو بڑھاوا دیتے ہیں کہ ان کو پڑھ جا. اور مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ دونوں یہ نہیں، سینکڑوں فراڈی ہے اس وقت ادھر گھسے ہوئے ہیں اور ان کو آپس میں لڑا رہے ہیں. دونوں سے گزارش ہے کہ آر شہزاد صاحب، وہ جن کی پارٹی ہے نا، انہیں پتا ہے کہ انہوں نے یہ دکان کیسے چلانی ہے اور کس وقت بند کرنی ہے اور کیسے بند کرنی. آپ کو اگر زیادہ شوق ہے تو آپ جا کے شاہد خاقان عباسی کی طرح الگ سے پارٹی لانچ کر لیجیے. لیکن بھائی جن کی پارٹی ہے ان کو پتا ہے، ہمیں اس میں اتنا دکھی ہونے کی کیا ضرورت. آپ کے پاس علم ہے، آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا نریٹو کیسے بنتا ہے، کیسے بنایا ہے، آپ نے بالکل بنا کے دکھایا. ایک بات ہو گئی. نمبر دوسری بات یہ ہے کہ عظمہ بی بی سے بھی میں نے براہ راست بھی عرض کیا ان سے، چونکہ میرا نام لے لیا تھا اس نے، تو پھر شہزاد نے میرا نام لیا، تو میں حالانکہ اس پورے سینیریو میں تھا ہی نہیں، میں کہیں وہ ان کو جواب دے رہی ہیں، وہ ان کو جواب دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ معاملہ چل رہا تھا. میں نے دیکھا اس کے کمنٹ کے اندر آگے مینوں گالاں کٹی جا رہے، یہ وقار خان جیسا فراڈیا یا اس طرح کے جتنے بھی امپوسٹرز ہیں جو کہ یوتھڑ ہو کے ادھر گھسے ہوئے تھے، وہ مجھے گالیاں کیوں دے رہے ہیں. مطلب ان کا خیال تھا کہ میں اور راجہ کبیر بھی اس لڑائی میں کود پڑے. دسو یار، میں کنٹینٹ انالیسز پڑھاتا ہوں یونیورسٹی میں ایم فل لیول کو، اور میرے پڑھے ہوئے ڈی آئی جی اور آئی جی بننے والے ہیں میرے پڑھائے ہوئے. میں کنٹینٹ انالیسز پڑھاتا ہوں میری جان، اور میں اتنا بھی نہ جان سکوں کہ تو ہے کون، تیرا والد کون ہے، تیری والدہ کون ہے، ٹھیک ہے نا، پہلے کون تھا اور اب کون ہے. یار کمال ہے. ہم تو فکرے کی ساخت دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ فکرہ کس نے لکھا ہے، اور جس کے نام کے ساتھ لکھا گیا کیا اس کا لکھا ہوا ہے، اور کیا یہ پہلے لکھ کے دیا گیا ہوا تھا کہ جب بھی یہ بولے تم نے یہ کہہ دینا ہے. ہماری اس صلاحیت کی اگر میرے رب نے کہیں پہ استعمال لکھا ہوگا تو ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو لے کے اس کو قبر میں چلے جائیں گے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یا بچوں کو 4-5 بچوں کو تیار کر جائیں گے، پڑھا جائیں گے. یہی زندگی ہے نا. تو میں اس کے اوپر اپنا بلڈ پریشر ہائی کیوں کروں کہ وہ اپنی پارٹی کو ڈیجیٹلائز نہیں کرتے تو یہ کر رہے ہیں اور اتنے پیسے ضائع کر رہے ہیں. مجھے کیا، میرے ضائع کر رہے ہیں، پوری قوم کے ضائع کر رہے ہیں. پی ایم ایل این جو ہے وہ جو کر رہی ہے وہ ان کی ہٹی ہے، ان کی دکان ہے، انہوں نے کیسے چلانی ہے یہ ان کو زیادہ پتہ. بہرحال میں نے کہا کہ یہ جو پورا سین ہوا ہے اس کے حوالے سے میں اپنی رائے کا اظہار کر دوں. میں اس ڈپریشن میں سے، اس ڈیسپریشن میں سے بہت پہلے سے نکل گیا تھا. میں نے کہا کہ میں اپنا بلڈ پریشر کیوں ہائی کرا، جب انہوں نے اپنی پارٹی چلانی ہی اس طرح سے ہے تو مجھے کیا تکلیف ہے، مجھے کیا مسئلہ ہے، چلانے دیں ان کو. باقی بھی لوگوں سے یہی گزارش ہے، جتنا آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اپنی پارٹی کے لیے کر دیجئے. میں تو کسی پارٹی کے لیے نہیں کرتا، میں تو اپنی ذات کے لیے کرتا ہوں. آپ بھی کر دیجئے. نہیں کر سکتے تو لڑائیاں کرنے کی کوئی لوڑ نہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.